یادگار اسلاف، عالم نبی، فاضل جلیل، تمام عالم اسلام کا لیڈر اور رہنما حضرت علامہ مولانا حافظ شاہ حسین رضوی صاحب. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا
عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب صدق خلیل بھی عشق صبر حسین بھی عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شر و دین بقدہ تصورات معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک کے تمام ذمہ داران و کارکنان اور پنڈال کے اندر تمام موجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان صحابہ کرام کے عاشق اور آل بیت کے عاشق تمام ہم سب کے ماننے والے اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم ہمارے بابا جی تو ہمیں بتا کر گئے ہیں نام کالے ہیں نام کالی باتیں کرتے ہیں ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں ہمارے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ حکمران اوپر یزید ہو حکمران اوپر شمر ہو حکمران اوپر عمر بن سعد ہو حکمران اوپر ضیاء الحق ہو بھٹو ہو ایوب ہو مشرف ہو جناب نواز شریف ہو زرداری ہو عمران خان ہو ہمارا کام تو یہ ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ ہم تو کسی کو دیکھ کر باتیں نہیں کرتے نہ ہم نے کسی کے کر و فر اور دبدبے دیکھ کر باتیں کی ہیں نہ ہم نے کسی کے جناب پروٹوکول اور کسی کی جناب طاقت دیکھ کر اور کسی کا ظلم دیکھ کر حق بات روکی ہے ہم نے تو یہ کہا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے ہم نے تو یہ کہا ہے کہ لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی ہاں ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جو 72 کربلا لے کر جاتا ہے ہمیں یہ معنی نہیں رکھتا کہ کوئی ظلم کر کتنا چلائے آج لوگ باتیں کرتے ہیں جناب وہ باجوہ ایسا تھا وہ فیض ایسا تھا وہ عمران خان ایسا ہے میں کہا بچوں مزہ نہیں آیا انج گل نہیں بڑھ دی ہونوں دینا شریکہ پٹن دا فیدہ کوئی نہیں ہون تو اس دے پلے آپنا ککھ نہیں رہا میں کہا سا ہوں تو گل کی دی جدو گولی مار دا سی اسی اودوں دے مقابلے کھڑے ہویا جدو شل ماردا سی اسی اودے مقابلے جدو کھڑے ہویا جدو تیزاب سڑدا سی اسی اودے مقابلے کھڑے ہویا جدو ہتکڑیاں لا کے جیلج ماردا سی اسی اودے مقابلے کھڑے ہویا جدو لبیک دا نعرہ لانتے جناب تھانیاں جیلوں دے اندر لٹا کے ماریا جاندا سی میں کہا ساتام ہی ساڑا بابا سانو عشق دا سبق دے کے گیا سی کہ مارو مارو مار مکاؤ میرا عشق نشے وچ آیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ایک منٹ جی کھڑ جاؤ میں نو گال کر رہنے دو میری یہ چاستہ نعرہ نہیں لگیا ساڑھا اے مقصد نہیں بھئی جناب تخت دا تاج اے میرے مانگڑ بھائی کہہ رہا سن بھئی وزیر اعظم دا تاج اور نا جی ساڑھا اے مقصد ہی نہیں ساڑھا مقصد ہے محمد عربی دا دین تخت ہوتے ہوئے پھر ایک ایک نو کھلار کے پوچھے کہ تو جناب مخالفت کی تھی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچی تو کشمیر بیچیا تو جناب ملک دے غریبہ ہوتے ظلم کیتا تو قوم دے نالے حال کیتا کہ اس دیاں دیاں نہر دے ہوتے کھلو کے اپنی بیٹیاں بیچن تو اس قوم دے جناب ظلم کیتا کہ بندے اپنے دیاں سمیت جناب نہرہ دے وچ چھلانگ مارن تو اس قوم دے ہوتے ظلم کیتا کہ جناب تسی اس قوم دے ہوتے ظلم کیتا کہ جناب وہ اپنے گڑے وچ پلے کارڈ کھڑے پا کے کھڑا کرے کہ دھیاں برائے فروختن تسی اس قوم ہوتے ظلم کیتا کہ جڑی بیٹی جناب اچھی آواز نہ قرآن نہیں پڑھ سکتی جڑی بیٹی نو پرد با پردہ ہو کے گھروں باہر نکلن دی اجازت ہے تسی اس نو آٹے کی لڑا میں لا کے کھڑے ہو کے ذلیل کیتا آو آج بار جواب جو محمد عربی دا دین تو ہڑے دروازے ہوتے کھڑیا لیکن قوم کو گلا کہنی جناب
وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہتا ہے. وہ جناب دوسرے وہ جناب جو کہتے تھے ہم ووٹ کو عزت دیں گے, ووٹ کو کیا خاک عزت دی, تم تو جناب کوٹ لکھپت کی کوٹھڑی کو بھی 2 دن عزت نہیں دے سکے. ہاں جی جڑے اتھو نسن جا لندن پر آوان لیان کہنے ووٹ کو عزت دو فلاں کرو گے. میں کہا برا وزیر اعظم بنوا لیا, جناب بھتیجا وزیر اعلیٰ بنوا لیا, اس تو بعد ووٹ دی عزت دو. آج جدو گال کرنے دی آئی پٹھان دے نال جناب خان دے نال اپنی باری آئی سندے ہون دی تا سارا لین دین تحریک لبیک دے پچھے لک دین. اسٹیبلشمنٹ رو باری آئی او بھی تحریک لبیک دے پچھے, جناب بیوروکریسی دی باری آئی او بھی تحریک لبیک دے پچھے. کیا ہوا جناب, کہنے جی پٹرول بم مارتے ہیں, ان سے اچھے تو تحریک لبیک والے محب وطن سے. میں کہا بچو اجے کے تھے, اجے تو تانوں راتی ستے بھی تحریک والے یاد آن کے. اور جناب اجے اس کو ہویا کچھ نہیں نہ, اجے تھانے بھی نہیں لے کے گئے, اجے تک کوسار اور بنی گالا تھانے تک بھی نہیں پہنچا. کہنے ملک میں خانہ جنگی لگ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. میں کہا 40,000 بندے پاکستان دیا جیلہ میں بھر کے, قیادت تو لے کے کارکن تک, امیر تو لے کے غریب تک, سارے کارکن بند کر کے کیا انہوں نے کہا جناب کی پروگرام میں رات کے اندھیرے میں بھی امریکن امبیسیڈر, رشین امبیسیڈر, چائنیز امبیسیڈر فلاں جناب سارے آئے. انہوں نے کہا جناب اتنی بڑی سٹریٹ پاور ہے, ساڑھے نہ رل جاؤ, اسی تو آڑی آواز بھی اٹھاوان گے, ہیومن رائٹس بھی آواز اٹھائے گی, بین الاقوامی میڈیا بھی تو آنو دکھائے گا, آ جاؤ ساڑھے نہ رل جاؤ, اسی جناب اس ملک دے اندر تو آنو پاور بڑھاوان گے. اسی کیا چلے تسی کیوں آئے ہو, انہوں نے کہا جناب پاکستان دے اندر جناب تو آنو اتے لے کے آوان گے, تسی ساڑھے نہ رل جاؤ. ساڑھے بابا جی آکھیا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر. ابھی تو تمہارے لیڈر کو ہوا ہی کچھ نہیں, ہمارے بابا جی نے ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی 6 مہینے جیل کاٹی اور پوچھنے گئے کہ جناب بتائیں کیا ہوگا. کہا نہیں یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا ہے, اس وطن کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ابھی تو تمہارے لیڈر کو ہوا ہی کچھ نہیں, کہتے ملک میں خانہ جنگی ہو گئے. میں کہا ملک کے خانہ جنگی تاں ہوگی جدو سارے لبیک والے مر جان گے. ساڑھے جینے آئے اس وطن نال کوئی پہلی اکھ نہیں بیک سکتا. ہاں او اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے, اور اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے. میں کہا جے اے سارے جڑے گنہ لے کے کھلوتے نا, اے بھی بک گیا تھا ساڑھا نعرہ بھی کافی ہے کفر واسطے. ہاں اے بھی بک گیا نا جنہ تاریخ اپنی بڑی گندی کر لئی ہوئی, انہاں تو کوئی فیصلہ درستی نہیں نا. 75 سال دی تاریخ ہے, اے ہمیشہ ادھر کھڑے ہوئے. اے جناب بوٹاں لے سیدھی گل کریے نا, بوٹاں لے انہاں جڑا بدماشی پاکستان چ بنائی, پہلے انج کچھڑ چاہ کے رکھیا, اور داڑھی نہ لمک گیا ہو. ہیں جی پہلے کچھڑ چاہ کے انہوں رکھیا, نہیں جی مثبت رپورٹنگ کرے جناب, اس کو ہم لے کر آئے ہیں, یہ جناب وہ کرے گا. میں نے کہا نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے, ہیں جی نہ ہم یوں فریاد کرتے, ہیں جی نہ یوں راز کھلتے سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اور جلے ہو تسی کسے غلط فہمی دا شکار ہو. کدی جناب امریکی غلامہ نے اور کدی یہودیاں دے پروردہ نے بھی کدی جناب قومہ چلائیاں, اور جناب انہاں تے واسطی گل ہی نہیں. اے جناب میں اپنے موضوع تو بالکل ہٹ گیا اس واسطے کہ میں آیا تھا بڑا جناب دوسرے پروگرام نال سی, لیکن تساں الیکشن دا ماحول بنا دیتا تے میں پھر اپنی پروگرام گفتگو دا بدل دیتا, ورنہ میں تو انہوں حضور دی محبت دیا چند گلہ کرن آیا سا. لیکن میں سنیا بھئی الیکشن دا جناب سلسلہ سارا, اور الیکشن کہنے جناب الیکشن لڑنا. میں کہا بندے دے پتر بن جاؤ, ساڑھا حق نہ چھنو, ورنہ لڑاں گے پہلے الیکشن بعد چوئے گا. اور تسی کسے غلط فہمی دا شکار ہو. اسی کہنے ہیں چلو یار آرام نال کوئی نہیں, خیر ہے ساڑھا وطن ہے, ساڑھی گل ہے, ساڑھا جناب ادارے ہیں, ساڑھا ملک ہے, اسی چلیے اپنا حق سانو مل جائے گا. جے حق نہ دیتا تا حق کھو کے لوان گے, اور پورا لوان گے, رتی گھٹ نہ ماسا, بالکل پورا حق لوان گے. ہاں بندے دے پتر بن جاؤ, سارے نو کہنے ہو تو لے کے تھلے تک بندے دے پتر بن جاؤ. ساڑھے عقل ساڑھے نظر نہیں پانی, سانو آزما چکے ہو. اسا کڑیاں بھی بیک لیاں, جیلہ بھی بیک لیاں, ڈر انہوں نے لگے جڑے نچن
والیاں دے بال سانو تے ڈر کوئی نہیں لگدا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اے جیلاں شیلاں دار رسن اے جناب اے ساریاں چیزاں ویکھیاں بالیاں ساڈیاں تے اسی ویکھ کے آیا تے ہر شے نو کھڑکا کے آیا کہ تو لبیک دے نعرے دا باہر چاندی تے اساں ویکھیا کوئی شے نہیں چاندی ہاں وزیر آباد پل تک دا اساں ویکھیا کوئی شے لبیک دے نعرے دا باہر نہیں چاندی اور انشاءاللہ کو بھی نہیں چاہے گی اور ایک دوسرے جناب جڑے باہروں لے آ کے حکومتہ کر رہے ہیں کہنے کپڑے بیچ کے قوم نو روٹی دیاں گا میں کہا تو کپڑے بیچ کے قوم نو روٹی کی دینی سی تو اگلے بھی لوا لین کہ نہیں لوا لین کہنے جناب مولویوں کے پاس فینانس ٹیم نہیں ہے ان کے پاس معیشت چلانے کا طریقہ نہیں ہے میں کہا پیو اپنے دے فارمولہ مننے جی اور کی کیتا تو ساتھ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اے سویرے روزانہ فجر تو بعد نا جڑے تسی سارے معیشت دان رکھیں اے ساڑھے کو پڑھن واسطے بھیجا کرو اسی انہوں نے دسیے معیشت چلانے کے میں کہنے پٹرول سستا میں کہا پٹرول سستا کرنا تے آسانی کر دیو غریب واسطے سستا کر دیو امیر واسطے مزید مہنگا کر دیو سارے غریب ہو جان گے میں کہتا ہے اصول ہے نا جس چیز میں جناب تسی کرنا ہو غریب واسطے سستی کرو امیر بھی لینے لگ کے لے گا جناب وہ ہو گیا جناب 50-100 روپے تے کہندے سبسڈی تیار کر رہے ہیں تسی کرو یا نہ کرو پیٹرول تو اڈے پیو نو بھی سستا کرنا پینا رمضان تو بعد اسی روزے رکھ لئیے تراویاں پڑھ لئیے تے تسی بھی تیاری بن کے رکھنا بالکل تیاری بن کے رکھنا جے تسا نہیں کرنا تھا پھر اسی کراواں گے اسی کیوں یا پہلے تسا سستا کیتا پھر تسی بدماشی تے آگئے ہو انشاءاللہ اسی تیار ہاں تے رہی ساڑیاں گلنا پچھے نہ لکو ساڑا عمران نہ مقابلہ کیے یار ساڑے لوگ بھی کہتے ہیں جناب ساڑا اس نہ مقابلہ کیے او تا لیڈر ہو کے جیل جاننو تیار نہیں تے ساڑے بچے بھی کہتے ہیں سنا چلو سپاہیہ کدھر جانا ہی اب میں حضور دے نا واسطے جان دین واسطے آیا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 سارے صحافی جناب لکوہ زدہ صحافی او گنگے صحافی جنہاں دا لبیک نہ لیندے منہ سڑدا سی آج وہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں جناب لبیک والوں پہ ظلم کیا میں نے کہا اب نام لینے کا کیا فائدہ جب وہ اقتدار میں تھا تب نام لینا تھا ظلم تو ہم سہ چکے ہیں جی لیکن میرے رب کو گوارا نہیں ہے یہ تو اللہم سے مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا اے حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم ہوتے اے ترانہ جناب پڑھے اسی شہادت اور جدو آپ نے شہادت واسطے لے کے جا رہا نا جناب تختدار ہوتے لٹکان واسطے تو انہوں نے کہا خبیب بن عدی تیری کوئی آخری خواہش آپ نے فرمایا یار میں 2 رکعت نماز نفل پڑھت دیو آخری خواہش انہوں نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے جلدی جلدی چلے انہوں نے کہا خبیب بن عدی اتنی جلدی نماز پڑھ کے جناب تختدار دی طرف چل پہ ہاں حضرت خبیب بن عدی نے کہا یار میری زندگی دے آخری 2 نفل سن میں سوچیا کہ رب نہ لمیاں گلنا کرا لمبے نفل پڑھا لیکن میں جلدی اس واسطے پڑھن کہ حضور دے دشمن سامنے کھڑیں کدھر اے ذہن وچ خیال نہ رکھن کہ حضور دا غلام موت دے ڈر تو لمیاں نمازاں پڑھ رہا اور جھلے آسی انہاں دے وارثاں جڑے جناب نمازاں بھی موت دے ڈر تو لمیاں نہیں کردے تسی کسے غلط فہمی دا شکار ہو پھر حضرت خبیب بن عدی نے اوتھے کھڑے ہو کے کیا سی کہ اللہم احسن مددا یا اللہ انہاں سارے نو گن لے ایک ایک کر کے گن لے وقتلہم بددا تے انہاں نو جناب چھڑنا نہیں کلیاں کلیاں کر کے ماری لا تبکی منہم احدا تے انہاں چو کسے نو بھی ایک نہ چھڈی اے ساڈے جناب قائد نے پھر مال روڈ تے کیا کہ اللہم احسن مددا یا اللہ انہاں سارے نو بھی گن لے ہیں جی
وہ جناب ادارے کا بڑا سربراہ ہونے جناب دوڑ جو سریے نہیں نکلدا آج جناب زنانیاں بھی انہوں نے خلاف گلنا کر دیا پھر دیا آج جناب اپنے بھی جناب پرائے بھی میں کہا جھلیا ایک گلتا نہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد ہاں جی حضور دا در چھڑ کے جاگے اور پھر جناب اے ساڑھے دوست کہہ رہے سن اور پچھے ساتھی آئے سن اور جناب کدی ان ٹکٹ دی خاطر کاف دے بوئے تھے کدی جناب نون تے بوئے تھے کدی جناب عمران دے بوئے تھے کدی جناب میں کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور انہوں نے یقین ہی کوئی نہیں چنگا ہویا ٹائم نہ ٹر گئے چنگا ہویا ٹائم نہ ٹر گئے بابا جی پڑھے کرتے سن کہ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں اور جنہ کو ایک جناب گرفتاری ایک اور شیڈول دیکھ کے جنہ لکھ کے سٹام پیپر دے آئیں انہوں نے بڑھنا سی کو عمران نہ جاگے کھلون انہوں نے ساڑھے نہ کھلون دا کوئی تعلق ہی نہیں جڑے ایک سٹام لکھ کے دے آئیں کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں تے ساڑھا تعلق تا انشاءاللہ مرن تو بعد بھی نہیں مکنا اسی تا اس سے تعلق دے سارے جی رہے ہیں اور اس تعلق ساڑھا مرن تو بعد بھی نہیں مکنا جدو فرشتے پوچھنا ما کنتا تقولو فی حق کے حاضر رجل دس انہ دے بارے کی کہنا رہنا سا اسا تا کہنا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے انہ دے بارے پوچھتے ہو اسی تا دنیا ہوتے بھی لبیک کہندے آیا تے ہون بھی لبیک ہی کہندے آبا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک معاشی پلان تہن چٹکیاں نال درست ہو سکتا چٹکیاں نال معاشی معیشت چلانا کوئی مسئلہ نہیں اصل مسئلہ ہے کہ چور بھی کدی گھر چلا سکتے جس گھر نو لٹن آوے وہ گھر جس بے کے کرسی دے کبے کہ آج تو بعد اس گھر دا نظام میں چلاواں گا ایک کبھی ممکن ہے بھئی ڈکیتی کرنا آوے تے اتھے بے جاوے آکے آج تو بعد توڑے خرچے سارے میں مینج کروں گا بھئی چورہ بھی کدے نظام چلائیں ڈکیتہ بھی کدے با نظام چلائیں اچھا میں نے دسو کہ کرایہ دار نو کرایہ لے مکان چ رہن دی تکلیف زیادہ ہوندی یا مالک مکان نو تکلیف تا ہمیشہ مالک مکان نو ہوندی نہ ہوندی اٹھاں دیاں دیواراں دیاں کنداں دیاں تھلے فرش دیاں تاراں دیاں بیرنگ دیاں ہر شے جناب سینٹری دی ہر شے دی تکلیف مالک مکان نو ہوندی کرایہ دار تا جناب اے گزارا کیتا تے ہو گیا اگلے کرایے تے اس واسطے مالک مکان اسیاں اس دا میں ثبوت دینا گلاں نہ نہیں ثبوت دینا اس واسطے کہ نہ ساڈے علاج بارن نہ ساڑھے بینک اکاؤنٹ بارن نہ ساڑھے بچیاں دی تعلیم بارے نہ جناب اسی کدی ملک دے اندروں علاج دے بہانے بھی بار گئے ہیں بلکہ عمرے دے بہانے بھی جناب ملک چھڑ کے نہیں جاندے اسی ہاں ساڑھے کو الحمدللہ ہیں صاحب حیثیتاں لیکن جناب عمرہ کرن بھی اسی ملک تو باہر نہیں جاندے کہ کدھر ایک دشمن ہے نہ سوچن کہ ملک کو نس کے جا رہے ہیں اور میں کہا بچے اسی نسن آلے دی اولادہ نہیں اسی تا بدر چو نہیں نسے اسی احد چو نہیں نسے اسی خندق چو نہیں نسے اسی خیبر چو نہیں نسے اسی تا کربلا چو نہیں نسے اے نسن آلے کوئی ہورن اے کوئی اور نسلان جڑی نس جان موقع تو اسی نسل آلے نہیں ہیں اسی دا جناب ساڑھا جینا مرنا بھی جیتے اس واسطے اسی مالک مکانا اے ساڑھے بڑے نے بنایا جنہ دے بڑے نے انگریزاں دے کتے نوائیں تے گھوڑی پال مربے لینو پاکستان دے مالک نہیں ہیں جنہ دے بڑے نے انگریز دیاں پھانسیاں بھی جھولیاں اور انگریز دیاں جیلہ بھی کٹیاں اور کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اس لیے کہ ہم نے بھی سارے ظلم سہ کر کہا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں ہاں اے حضور دی محبت نالی دلیری آ سکتی اور حضور دی محبت نالی وفا آ سکتی ورنہ تا جناب دو شیل لگن تے کہنے ہم انقلاب کیسے لائیں گے آگے سے شیل مارتے ہیں میں کہا بچوں ہوئے تو آڑے واسطی گل نہیں ہے تو انہوں اسی ایک کہنے سا کہ اسی حضور دے ناتے نکلے ہیں تو آڑا باس اجے کسے نال پیا ہی نہیں اور پیاسی ساڑے نال ہون جناب چھپ دیں ایک دوسرے دے پچھے ایدر آڑے کہنے جناب یہ اور ایدر آڑے انہوں اگر میدان وچ حقائق تے گل کرن واسطے کدھرے گل کرنی پہندی تا جناب
جناب گل پھر لبیک آلیاں دی معیشت چلان واسطے مشورہ پھر عمل کرنا پہندا لبیک آلیاں دے میں کہا تسی انشاءاللہ میں قوم نال مخاطبہ پوری نال جے قوم زور لا دے وے نا تے جڑے باقی نے نا دیا فلیٹا بھی لندن نو ہو جان گے انشاءاللہ اے تا رولا ہی کوئی نہیں اگر قوم حقیقی طور تے جناب سمجھ لوے کیا اسی اپنے وطن نال کھڑے ہونا کہنا جی ہم کوئی غلام ہیں میں کہا جناب تسی غلامی چ نہیں تسی جناب غلامی تو تھلے بھی نوکر چاکری تو بھی تھلے چلے گئے ہو غلامی تو بڑی دور دی گل ہے اقبال کہنا سننا تہذیب حاضر کے غلام غلامی سے بدتر ہے بے یقین تو تا بے یقین ہے تینو یہ یقین نہیں سی کہ جناب اگر میں حضور دی ناموس تے کھڑا ہو گیا اگر میں ناموس رسالت تے پیرا دے دیتا کہنے معیشت کیسے چلے گی ہم سے فلاں ناراض ہو جائیں گے میں نے کہا آج بھی تو معیشت نہیں چل رہی معیشت نے کیا کیا آج بھی تو تم IMF کے دروازے پر ہی کھڑے ہو اگر تم حضور کے لیے معیشت قربان کر دیتے ساری دنیا کی معیشتیں تمہارے پاؤں میں گر جاتی ان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ اپنے نبی کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں اور یہ تم اعلان کر دیتے کہ جناب ہماری جانیں بھی ہمارا اسلحہ بھی ہمارا مال بھی ہمارا وطن بھی ہمارا ملک بھی ہماری ملت بھی حضور کے نام پر قربان ہے لیکن جب اپنی باری آئی ناموس رسالت کی باری میں تو جناب ایک کارکن نہیں باہر نکلا جب جناب عمران کی عزت کی باری آئی ہے تو آج سارے شیل کھانے کے لیے بھی تیار ہیں آج جیلوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہے میں نے کہا بچو یہ تو اپنے قسمت کی بات ہے نا یہ تو ہماری قسمت کا ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے پرچم کو بلند رکھنا لگایا ہے اور تمہارے ذمہ اس جناب اس عمران خان کا لگایا ہے جو کشمیر فروش ہے جو ہمشیر فروش ہے اور جناب جس نے ناموس رسالت کے کارکنوں اور جناب نام لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کے اوپر گولیاں برسائی ہیں تم اس کے محافظ ہو ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں اور حضرت حسان نے کہا تھا جب جناب قریش والے آئے نا جناب کافر سارے آئے بڑو کرو فر سے دبدبے سے جب حضور کے مقابلے میں آئے اور جناب ان کے پاس بڑا سامان تھا کھانے پینے کا اور ادھر گڈلیاں چوسی جا رہی تھی کھجوریں بھی کھانے کی پوری نہیں تھی تو حضرت حسان نے کہا تھا اس وقت بھی کھڑے ہو کر اے دنیا والو تمہیں دنیا کا مال مبارک تمہیں اپنے جناب جہاں مرتبہ عزت مبارک ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے اور یہ یاد رکھنا جو ان کے نام پر کھڑا ہونا پھر بابا جی 10:30 کے گین کے اسلام کنڈ نہیں لگن دیتا اجے چند دن دی گل ہے نا اے جناب 12 اپریل 2021 جناب لبیک والے پریشان سن جناب گھراں چھاپے باہر چھاپے جناب پکڑیا جا رہا اٹھایا جا رہا میں ایک آپس دی گل کراں جڑے میرا جناب جڑا تجزیہ ہے ساری گیم دے اندر جو بنایا جا رہا اے تا فرینڈلی میچ ہو رہا اے فرینڈلی میچ ہے ادھر وہ پھڑن آنے ادھر وہ نکل جاندے ادھر وہ پھڑن آنے نکل جاندے میں کہا جے میں آئی سی سانو پھڑن ایک دن جاؤ جناب بنی گالا جے مڑ کے کوئی جناب آ گیا واپس تا میں تو انہوں پکڑاں گا اے تا جناب اگر ساڑھے علامہ صاحب نے کیا کہ اگر تو آڑے واسطی گالنے نیت نال جاؤ تو جناب جو انداز سلوک تسی ساڑھے نہ کیتا 12 سالہ بچہ تو لے کے 80 سال دے بابے تک سارے نو چک کے جیل پایا نے اے بڑوئیے لگ دیں جناب سویرے پکڑے جاندے شامی چھاڑ دیتے دے یا رسول اللہ لبیک 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 اور جناب یہ ہو رہا ہے ایک کارکن کو جناب 4 ڈنڈے لگ گئے ہیں اس کی لاشیں دکھائی جا رہی ہیں میں نے کہا کمینوں ادھر جسموں میں ایک بالش جناب سوراخ تھے گولیوں اور بلٹ کے تم نے نہیں دکھائے لیکن میرا رب بڑا غیور ہے میرا رب بڑا غیور ہے اس نے ایک ایک کو ننگا کرنا ہے ابھی عدلیہ بھی ننگی ہونی ہے ابھی سارے ننگے ہونے ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے غداری کی ہے ان کو بڑی پیار تھا عمران سے اللہ نے اسی کے ذریعے ان کو ذلیل کروایا
اس کی جناب خاطر آ کر یہ چھوٹا سا طبقہ، یہ جناب چھوٹے سے بندے، اور جناب یہ وہ، میں کہا بندہ 150 سی فیض آباد تو آڑے کو خالی نہیں ہویا تے جناب ادھر تو اسی کہندے ہو ہزاراں ساڑھے کارکنان تے جناب پولیس زمان پارک بڑھ گئی، تسی بھی گلنا کرن جو کہ وہ ساڑھے تا ایک چھوٹے سے کارکن نہ بھی انہاں دا مقابلہ نہیں، واللہ نہیں مقابلہ، اس واسطے نہیں مقابلہ کہ جناب انہاں دا مقصد اور ساڑھا مشن اور اے جناب شیل خان کسے اور مقصد واسطے، اسی تا شیل کھان دیا گولی کھان دیا ناموس رسالت دی پیریداری واسطے، ختم نبوت دی پیریداری، انہاں دے نال ساڑھا جوڑ کی، ادھر جناب دوسرا جڑا جندے پلیٹ لیس گھٹ ہو گئے وہ اجے تک پورے نہیں ہو رہے، اجے تک پورے نہیں ہو رہا ہے، پورا ملک کھا گیا پلیٹ لیس تھلے ہی ہیں اجے تک، اور برا بھی کھا دی جانا پورا ملک تے پلیٹ لیس تھلے ہی ہیں، اور جناب پوری کابینہ اس ڈار نبارو بلا کے لے آئے، جناب اسحاق ڈار معیشت درست کر دے گا، میں کہا اسحاق ڈار دا ابا بھی قبر چو اٹھا کے لے آؤ نا، معیشت درست نہیں ہو سکتی، معیشت درست انشاءاللہ انہوں حضور دے غلام ہی کرن کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اے بردارہ کول اتارڑ این بردارہ کول اتارڑ میں تا انہوں جاندہ نہیں کیونکہ اساں تا تاریخ دلیران دیا پڑھیاں کدی انگریز نوازاں دیا تاریخہ نہیں پڑھیاں اور نہ سانو ذوق ہے کہ جناب انہاں دی پڑھے کہ کی ان جناب کی ان ساڑھے نزدیک تے کچھ بھی نہیں ہیں جے حضور دے غلامن پھر ساڑھے سر تا تاجن پھر تا جناب گلی دی نکر ہوتے بیٹھ کے جڑا موچی جتی کردا نا اس دی جتی بھی اسی اپنے سر چ بنن نو تیار ہاں جے حضور دا غلام ہے جے آکے میں بڑا پہلوان ہاں تے پھر اسی آجے نا 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 پہلوان تا مرحب بھی آیا سی خیبر اچ ود کے انہیں کیا ہوئے میں نے جان دیو میں مرحبا میں خیبر دا گنڈا میرے مقابلے 1000 پہلوان دے مقابلے میں کلا آنا تے ساڑھے بڑے نے نہیں سی کہ اسی شریف ہونے ہاں جناب بڑی مسکینہ مولا کائنات نے فرمایا ان اللذی سمتنی امی حیدرہ فرمایا ہے تو مرحبے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا جھاڑیاں دا شیر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بھائی ایک منٹ اے بند رہن دیو بھائی تُسے روٹی پانی نہیں ملتی حافظ آباد والے گھروں پنڈی بٹیاں والے ہو نہیں ملتی روٹی پانی پھر لبیک دا نعرہ جے گونجیا نہیں پتہ نہیں لگیا بھئی یہ تھے لبیک والے آئے بیٹھے نہیں لانا کون ہی گال اور اللہ دے بندیو اس واسطے کہ ساڑھا اور مقصد ہی کوئی نہیں اسی تھے اپنے نعرے لوان واسطے نہیں آئے ساڑھا مقصد یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا ہاں زور لا کے نعرہ لایا کرو تاکہ تو آٹے دشمنوں نے پتہ لگے بھی جاگ دے بیٹھیں اور تیار بیٹھیں اور حضرت سعد بن عبادہ نے کی نعرہ لایا سی جناب جدو فتح مکہ واسطے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نا تے جناب حضرت سعد بن معاذ ایک غلامہ دا کم ہے اظہار کر دینا اگو مالکہ دا کم ہے جو کرن ساڑھا کام میں اظہار کر دینا حضرت سعد بن عبادہ دے ہاتھے جھنڈا سی اس طرح کر کے آپ نے جدو دیکھے نا سامنے سارے ہو موجودن جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صاحب زادی نو نقصان پہنچایا آجو بھی موجودن جنہیں حضرت حمزہ تے جناب ٹکڑے کیتے آجو بھی موجودن جنہیں نے حضور نو ہجرت کرن تے مجبور کیتا آجو بھی موجودن جنہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے سجدے دی حالت اوجیاں سٹیان آج سارے موجودن تے انہاں نعرہ لاتا انہاں کیا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے آج تب کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیاں گے جدو حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لایا نا تے حضرت عباس نے دیکھا بھئی آج تک کام بہت گرم ہے تے انہوں نے چھوٹی جے اہل مکہ نے چھوٹی جے جناب چھوٹی جے بچی نو اشعار لکھ کے حضور دی سواری دے سامنے بھیجے انہیں اشعار پڑھے انہیں کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نو روکو سعد بن عبادہ نو روکو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی ہویا انہیں کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ جس انداز مکہ جا رہا نا آج وادی بدھا تو بھی پرا مکہ والے چلے جان کے آج تا مکہ والے اس طرح مسئلے جان کے جویں پتیاں جناب ہتھاں وچ مسلیاں جاندیاں یا رسول اللہ لینہینہو یا رسول اللہ ضرور ضرور سعد بن عبادہ نو روکو تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پرفشان دیکھا تے پھر فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ فرمایا آج تا جناب رحم دلی دا دن ہے آج تا کعبے دی عزت ہور بدھان دا دن ہے غلامہ دا کم میں نعرہ ود کے لا دے
ہاں ود کے لا دین تاکہ اگلے دا دھون نکل جاوے ایک باری ہون لاؤ لبیک دے نعرہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک واہ جی واہ سبحان اللہ ساڑھا مقصد یہ ہے حضور دا نام پرچم بلند ہو جائے اسلام دا پرچم بلند ہو جائے کوئی مقصد نہیں ذاتی کوئی مقصد نہیں ہاں جی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے ہاں غازی علم الدین نو جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا نا مولا کائنات نو اور بابا جناب فضل الدین جڑا پہریدار سی انہیں ساری کتاب لکھی ہو کہ میں اچانک جدو غازی صاحب دے جناب چکی جناب جھات ماری تے غازی صاحب چکی موجود ہی نہیں سن کہنے پترہ چل گیا پرانے زمانے جیلج پترہ چل دا سی بیاں والی جیلج پترہ چل گیا جناب ٹلیاں بچ گئیاں انہوں نے کہا غازی صاحب چکیچ کوئی نہیں تالا بھی باندھے دیوارہ بھی سلامت ہیں چھت بھی سلامت ہے زمین بھی سلامت ہے غازی صاحب کدھر گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود سنایا کہ غازی صاحب نے پھر میں دسیا میں کہا غازی کدھر گیا سا غازی صاحب نے کہا میں تھی تھوڑی دیر بعد دیکھا جب افسر آ گیا سارے دیکھے غازی صاحب اندر مسلح تے بیٹھے انہوں نے کہا جناب سارے چلے گئے انہوں نے کہا بابا تیرے میں خیال نہیں رہتا کہ جناب غازی علم الدین تے ہی بیٹھا بابا کہندا کہ جدو سارے چلے گئے میں غازی صاحب نے کہا غازی صاحب کتھے گئے سو غازی صاحب نے کہا میں تھی سا انہوں نے کہا غازی صاحب اس نبی دا واسطہ جس دے نا تے تسی آئے ہو جیل دسو مینوں کتھے گئے سو اور غازی علم الدین نے کہا بھائی میں جدو دنیا تو چلا جاواں نا پھر لوگوں نوں گل دسی انہوں نے کہا دسو غازی صاحب کدھر گئے سو غازی صاحب نے فرمایا ہنے مولا کائنات آئے سن جناب علی المرتضی حضور نے حکم دیتا سی انہوں نے جیل تو مینوں کڈ کے لے گیا حضور دے سامنے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی اسی تینوں جیل تو کڑوا کے لے آئے اپنے سامنے اور تیری مرضی ہے کہ تو ہونے جا رہا ہے ساری زندگی بسر کر ایک طریقہ ہے کہ دوبارہ واپس جیل چاڑا نیا تے میرے نا تے قربان ہو جا قیامت تک کوئی موزی جدو میرے بارے گل کرن لگے گا نا تو سوچے گا اس امت دی امامہ نے علم الدین جیسے جوان بھی پیدا کی دیں تے غازی صاحب نے حضور دی بار جدو انہوں نے حضور نے فرمایا نا میرے نا تے جا کے قربان ہو جا تے غازی صاحب نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے ہاں ہمیں اپنے نشان سے نام و نشان نسب و حسب سے کوئی غرض نہیں ہمیں غرض ہے تو حضور کے دین سے ہے ہاں اور یار حضور دے دین دے مقابلے ابو جہل آوے رب انہوں بچے کو مروا دیندہ تسی متھا لائی کھڑے ہو دین نال ہاں اے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں اسا کہنے سا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ آپ فرماندہ اسی لوگوں دے درمیان دنوں نو پھیر دیاں تے دن تا پھر گئن لیکن ساڑھا سر آج بھی رب دے حضور سجدہ رہے دے یا اللہ تو اپنی حکمت انال اپنے آقا و مولا ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تختو تے لیا قرآن تختو تے لیا تاکہ امت دا حال اے نہ روے قوم دا حال اے نہ روے جناب کوئی عدل دی رمک آوے کوئی اسلام دی گل آوے تاکہ جناب سلطان باؤ نے لکھا نا کوک دلا مت رب سنے درد مندان دیاں آہی ہوں تے سینہ میرا دردی بھریا تے اندر بھرکن باہی ہوں تیسی بھی یہی کہنے کہ یا اللہ کوئی حضور دا غلام تختو تے لیا کوئی محمود غزنوی دا غلام تختو تے لیا کوئی شہاب الدین غوری دا غلام تختو تے لیا کوئی جناب محمد بن قاسم دا غلام تختو تے لیا کوئی فاروق اعظم دا غلام تختو تے لیا کوئی مولا کائنات دا غلام تختو تے لیا یا اللہ سانو کوئی عادل حکمران نصیب فرما انہاں چوروں اور لٹیریں تو ساڑی جان چھڑا اور کدو تک
اس اپنے حبیب دے نا تے بڑھن والے پاکستان ایک قوم دے ملت دے کپڑے تار تار کر دے رہن گے کدوں تک انہاں دیاں عزتاں اور انہاں دیاں جناب ناموس اور انہاں دیاں قوم دیاں عزتاں کدوں تک بند کمرے دے اندر وکدیاں رہن گیاں کدوں تک امریکی دلال ساڑے سودے کر دے رہن گے جمہوریت دے نا تے کدی کمیونزم دے نا تے کدی سوشلزم دے نا تے اور جناب کدی ایمرجنسی دے نا تے کدی مارشل لا دے نا تے کدوں تک امریکی اور روسی اور جناب چائنیز بین الاقوامی دلال ساڑی عزتاں دے سودے کرن گے یا اللہ ہن تو ساڑے ہوتے رحم کر کوئی اپنے حبیب دے صدقے ساڑے ہوتے عادل حکمران نصیب فرما کوئی اسلام دا حکمران سانو دے دے بس ہو گئی ساڑی 75 سال ہو گئے اسی تیرے تین نال بغاوت کر کے کھڑے ہیں اسی جناب ہمیشہ غلط لوگوں دی طرف کھڑے ہیں اور جناب وڈیرے اور جناب خانہ اور ملکہ اور جناب کولووں تارڑاں اور جناب نوابہ دے اگے کھڑے ہیں یا اللہ ہن سانو اسلام دے نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرما اور اس اسلام نال توفیق کھڑے اس اسلام دے نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرما جڑا اسلام حبشی غلام بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا سانو اور پریشان ہونے والی گل نہیں کہ جناب او چلے گئے چار چلے گئے سارے بھی ٹر جان کوئی مسئلہ نہیں سارے بھی ٹر جان ایک کوئی مسئلہ نہیں ورفعنا لک ذکرک دا ذمہ اس نے لیا ہاں سارے بھی ٹر جان کوئی مسئلہ نہیں اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال یہ ٹر جان تا پھر کی ہوندا اقبال کہندا جدو عتبہ و شیبہ ابو جہل و ابو لہب اور جناب یہ سارے جدو حضور دی مخالفت چوتر آئے نا تا پھر اسلام انہاں دے پیرنٹس نہیں پیا اقبال پھر کی ہویا کہندا بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ انچے بولا جابیز اقبال کہندا عتبہ و شیبہ ابو جہل و ابو لہب دے قدمہ جے اسلام نہیں پیا کہ تسی بڑے سردار ہو آ جاؤ اسلام نال اقبال کہندا انہاں دے قدمہ جا کے اسلام نے بھیگ نہیں منگی اسلام نے کی کیتا بلال نو حبشے تو بلایا صہیب نو روم تو بلوایا سلمان نو فارس تو بلایا ابو لہب نو اپنا ہویا بیگانہ کر دیتا اور پھر کیتا کی اسلام نو تخت تے لے کے آیا پھر اقبال کیویں آیا کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس اور اقبال کہندا پھر ہوندا کیے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی وقت وزیر اعظم ہوئے ہاں جی اور جناب ملک دی سلیبرٹی نے انٹرنیشنل اپنے آپ نے سلیبرٹی کہندا ہوئے اور کہندا ہوئے میں بڑا تگڑا میں بڑا دلیرا تے جناب ایک دن تھانے جان تو ڈر رہا ہوئے تے جناب ادھر حضور دے غلام جناب جیل والیاں چکیاں اور جناب سزائے موت والیاں چکیاں چ بھی آ کے جناب میں بابا جی نو جدو جیل وچ ملن گیا میں کہا بابا جی ہونا آرام ہے تسی نہیں سی جناب میں تانوں کہندا سی یہ تے پلا پلا ٹروئے جناب بڑے ظالمن تے بابا جی نے کیا ہوا چلیا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا اور بابا جی نے کیا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے ہاں انہیں دسیا انہیں کہا جلے ایتا مسئلہ ہی کوئی نہیں اسی تا حضور دے نام واسطے سارا کچھ لے کے پھر دیا سارا کچھ لے کے ہر وقت پھر دیا اور ایک چاندے ہیں کہ کسے دا دل کردہ حضور دے نا تے ساڑی جان لین واسطے ساڑی گردن ایتھوں بھی یاد رہے تے ایتھوں بھی یاد رہے جتھوں مرضی لے لوے سانو کوئی پرواہ نہیں لیکن اگر کوئی تگڑا ہو کے کہا کہ میں ملک ہاں میں خان ہاں میں بڑا نوابدار ہاں بٹیرا تے میری اس تو ہٹ کے عزت کرو تو پھر اسی کہنے ہیں ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن جے سانو کوئی ماڑا نظر آ جاوے کوئی کمزور نظر آ جاوے تو پھر ساڑھا ایک کام میں کہ اسی حضور دے جمال دا مظہر بن جائیے حضور دی شفقت دا مظہر بن جائیے حضور دی نظر رحمت دا مظہر بن جائیے اور حضور دی محبت اور حضور دے پیار دا مظہر بن جائیے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن ہاں اور اگر کوئی ظالم اور تگڑا وڈیرا ہو کیا ہوئے تو پھر تاسی اس واسطے قہر ذوالجلال بن جانے ہیں بس اسلام نہ متھا نہیں لانا انہوں نے بھی کہنے ہیں اے تو اڑیاں نوابیاں شوابیاں کوئی کام نہیں آنیاں اسی جناب او میں پاکستان دا بلکہ برے صغیر دا سب تو قدیمی قبرستان ٹھٹھا اور مکلی اس تو بعد جناب اے میانی صاحب سب نو قدیمی قبرستانن میں جا کے
قبروں تے دیکھا تختیاں بھی گر جاندیاں قبراں بھی مٹ جاندیاں بریسٹر جرنیل جناب او فلانے جناب جج بیوروکریٹ تے پتہ نہیں کی بلاواں تے جسٹس تے جناب سارا کچھ میں انہاں دی تختیاں بھی ویکھیاں نہ ڈگیاں پیاں قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا ہاں بڑے بڑے جناب ہے بڑے بڑے پھنے خام ملک دے نواب ہوتے ہیں مٹی دے تھلے آرام نال پہن کوئی سالاں بعد بھی قبر تے نہیں آندا لیکن جدو جاؤ سویرے مڑا پھل علم الدین دی قبر ہوتے ضرور پہ ہوندے ہاں جے تسی سمجھتے ہو ملکائیاں اور نوابہ نال تے اتے حامان اور قارون دے نا نہیں رہے اتے فرعون اور شداد دے نا نہیں رہے اتے یزید بدنام ہو کے مریا جے نام زندہ رکھنا چاہندے ہو تے آج بھی حسین دی صافے چاہ کے کھڑے ہو ہاں آج بھی حسین دے غلامہ دی صافے چاہ کے کھڑے ہو جڑا ہر ستم دے سامنے کھڑے ہوندے اور ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کے کہندے کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا او نہیں ہوتا پھر بڑے سننا ہوتا دے گئے قربانیاں آج جناب جس کو گھر گل بھی نہ ہوئے اور جناب جس کو گھر دوسری باری سالن نہیں ملتا وہ بھی کہتے ہیں جناب مولوی کی کرن گے میں کہا بچو دیکھ وقت دا وزیر اعظم میں تے ایک جناب حافظ سپارہ پڑھن والا بچہ او حضور دے نا تے جیلہ میں کھاوے جناب جاوے تے ایک ایتنی بڑی سیلیبریٹی جناب جیل جان تو ڈردا دوسرا جیل گیا 3 باری وزیر اعظم مڑ کے باہر نس گیا اور جیلہ انجنی کٹیاں جاندیاں جیلہ محبت رسول نہ کٹیاں جاندیاں اور جیلہ جناب عظم اور طاقت نہ کٹیاں جانیاں جیلہ مشن نہ کٹیاں جانیاں بھنگڑے تے ہے جمالو پان والے جیلہ نہیں کٹ سکتے ہاں نچن والے کدی جیلہ نہیں کٹ سکتے انہوں نے کی پتا ہوئے ہاں اقبال نے کیا کہا وہ دونوں کی پرواز ہے اسی فضا میں شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ہاں شاہین میں سے آواز اڑدا کرگس میں سے آواز اڑدا لیکن شاہین کو لوہے سپر کو نہیں لاتا نگاہ میں اور اقبال آخر چکندہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت جنہوں آج عمران خان جناب نجات دہندہ لگدا اور پھر نواز شریف اور پھر نون اور خون لیگ اور پھر پرو پیپلز پارٹی دے جناب او جناب جنہوں جناب مورتیوں تے دو چڑھانا تا یاد ہے لیکن قوم دیاں روٹیاں روندیاں بیٹیاں نہیں یاد جنہوں جناب پتر وزیر خارجہ بڑھوا کے اور جناب 10% مسٹر 10% جو ہے پوری ملک اور قوم کھانے کے بعد اور وہ بھی جناب جن کو کوئی پتہ نہیں وہ بھی آج قوم کے مسیحا ہیں اقبال کہتا ہے اقبال یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے اقبال کہتا ہے اقبال یہ جن کے طواف واشنگٹن اور جناب نیو یارک میں ہوتے ہیں جن کے جناب طواف اقوام متحدہ میں اور IMF اور عالمی بینک کے دروازوں پر ہوتے ہیں اقبال کہتا ہے اقبال یہ زائرین حریم مغرب اقبال یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں جن کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پرواہ نہیں جن کو ان کی ختم نبوت کے علم کا پتہ نہیں وہ ہمارے رہبر کیسے ہو سکتے ہیں ہمارا رہبر تو علامہ فضل خیر آبادی ہو سکتا ہے ہمارا رہبر تو احمد اللہ شاہ احمد راسی ہو سکتا ہے ہمارا رہبر کفایت علی شاہ غافی ہو سکتا ہے ہمارا رہبر خادم حسین رضوی ہو سکتا ہے یار میں ایک قوم تو حیرانہ کہ ساڑھے لوگ جناب ووٹ مانگ دیں بھی لوگوں کو شرم آندی اور تو انہوں کیوں شرم آندی جڑے 8 واری ہے تو منتخب ہو کے گئے انہوں نے پانی چلو چلے کے ڈوب مرنا چاہیے دا کہ شہرہ دا حال کی گیتا قوم دا حال کی گیتا نہ پین واسطے پانی دے سکتے ہیں یہ تا شمر دی اولادان جڑے قوم نو پین واسطے صاف پانی نہیں دے سکتے ہیں جی جڑے جناب قوم نو سہولیات نہیں مقابلے تسی آئے کڑی مرض واسطے اپنی عیاشیاں واسطے اپنی پھنے خانیاں واسطے اقبال کہندا ساڑھا یہ مقصد نہیں ساڑھے دین دا مقصد ہے سروری در دین ماں خدمت کری است عدل فاروقی و فقر حیدری است اقبال کہنا ساڑھے دین دا مقصد ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی قوم دی خدمت کرنا اقبال کس طرح کہنا فاروقی عدل ہوئے تے حیدری فقر ہوئے تا کرنا کس طرح کہ حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنرن قافلہ جناب تاجران دا قافلہ آیا آپ بھی کھڑے ہو کے سیڈ سے دیکھ رہے ہیں تاجران دا قافلہ آیا سارے مزدور آئے کولی آئے انہاں سامان لدیا چلے گئے ایک تاجر رہ گیا
ہاں جی ایک تاجر رہ گیا اور ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا. انہوں تاجر نو پتہ نہ لگیا بھی یہ گورنر مدائن ہے یا کون ہے. انہیں کہا بابا مزدوری کرنی ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کرنی مزدوری. انہیں اپنا سارا سامان آپ دے سیروں تے لاد دیتا, جڑا باقی بچیا انہیں آپ دے ہتھاں پکڑا دیتا. آپ نو اگے کے چلایا, پیچھے پیچھے چل پیا. جدو آپ مین بازار جس طرح بازار ہے نا مدائن دے اس وقت دے بازار چو گزرے تے لوگوں نے دکانہ تو کیا السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر. لوگوں نے اس طرح ہاتھ لایا تو پیچھے جڑا تاجر سی نا باہروں آیا سی کسی شہر تو, وہ کہنے لگ پیا اوے لوگوں مینوں دکانداراں نوں پوچھن لگ پیا کون ہے بابا جنوں تسی سارے سلام کر دیو. انہاں کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. وہ ہکا بکا رہ گیا. اور اقبال کہندا در مدائن افزودان مثل سلمہ در مدائن افزودان. اقبال کہندا ہوئے اگر اسلام دی اگر جھلک دیکھنی ہے نا تو آج سلمان فارسی نوں دیکھ. مدائن دے اندر مزدور اور گورنر دے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہا. اے اسلام دا نظام ہے, لیکن اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. ہاں اسلام نو ہمیشہ چھپایا جائے گا. اسلام نو اے نہیں دسن گے, اے کدی نہیں دسے اے اسلام آئے گا ہاتھ کٹ دے گا. میں کہا اسلام آئے گا ضرور چوراں دے ہاتھ کٹے گا, غریبہ دے ہاتھ نہیں کٹے گا. اس چور دا ہاتھ کٹے گا. کیوں اے غریب اپنی دھیاں بیچن تے کیوں مجبور ہویا, اے غریب فاقہ کشی تے کیوں مجبور ہویا. اسلام تا اتنا ڈاڈا کہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون. حضرت جناب فاروق اعظم اسلام اتنا ڈاڈا انہاں دی رعایا وچ بھی بچے رون تا انہاں دی کڈ تے اناج لد کے انہاں دے دروازے تے پہنچوادا کہ عمر تو خلیفۃ المسلمین بعد چوئے پہلے اناج کنڈ تے لد تے انہاں دے دروازے تے پہنچائے. تیری رعایا وچ بھوکے روئے کیوں یا ستے کیوں ہیں. تے اسلام تا اتنا ڈاڈا. لیکن اگر اسلام نہ ہوئے تو پھر بچے بھوکنا بھی مر جان, پھر جناب فاقہ کشی نہ بھی مر جان, پھر قوم دیاں بیٹیاں نہراں چھالا مارن, بچیاں نو خود زہر کھلا کے جناب پورے خاندان خود زہر کھلا لین اور جناب ادھار تو تنگ آ کے اپنے آپ نو اپنی نیند سنا لین. لیکن قوم دا درد انہاں دے دلاں وچ نہیں جا سکتا ہے. کیڑی مخلوق ہے جنہاں نو اج تک یاد رکھنا محلہ سون والے نو کدی احساس نہیں ہوندا کہ فٹ پاتھ تے والا سون والے دی رات کیویں گزری. اے اس نو احساس ہوندا جڑا انہاں دے وچ رہندا یا انہاں کولوں بار بار گزردا. انہاں دے اگے تے پیچھے ہٹو بٹو بچو, انہاں نو قوم دا کی پتہ ہوے. اقبال کہتا قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. اقبال کہتا قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اس کا مطلب پتہ کیا ہے. یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی, میں کہا نہیں جھلیا. اقبال نے کیا اس کو کیا سمجھیں بیچارے 2 رکعت کے امام جو صرف مسجد میں جمعے کے 2 فرض پڑھنے آتے ہیں, جو جناب عید کے جناب 2 رکعتیں پڑھنے آتے ہیں, جو شب برات کی رات میں 2 نفل پڑھنے آتے ہیں. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے. جس کے پاس بھی جانا ہے اس کو کہنا ہے جو بھی ہو ہمارا امیدوار تم نے مہر کرین پر لگانی ہے. اور انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر نظام ہی کچھ اور ہوگا. اور کسی سے شرما کر ووٹ نہیں مانگنا بلکہ سینہ کھول کے کہنا ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, ختم نبوت کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, مہنگائی کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, کشمیر کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک. اور قوم کے ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ حضور کا نظام ہے. لبیک